ایک ہوتا ہے کسی سیٹ کا ہونا اور ایک ہوتا ہے وہ سیٹ ہی بدل دی جائے. کہتے ہیں یہاں نہ عربی ٹیچر کی ضرورت ہی نہیں، سیٹ ہی ختم کر دی ہے. سیٹ ہی اگر ختم ہو جائے تو پھر کیا خیال ہے؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا پڑھے نا، سیاستہ میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے غلامی کی سیٹ ہی بدل دی. حضور فرمانے لگے یہ جو غلام ہے نا یہ تمہارے بھائی ہیں. نشست ہی بدل دی، غلامی سے اٹھا کر انہیں برابر لا کے بٹھا دیا. فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، جو تم نے خود کھانا ہے وہی انہیں کھلانا ہے، جو تم نے خود پہننا ہے وہی انہیں پہنانا ہے، اور ان کی طاقت سے زیادہ انہیں کام نہیں بتانا، اور اگر کبھی بتا لو تو کام میں ان کی مدد بھی کرنا. میں نے یہ مائک والے دوست سے کہا تھا ایک کو ذرا کام کر دے اگر ہو سکتی ہو تو. نبی پاک علیہ السلام نے سیٹ بدل دی. اب جب غلام ساتھ آ کے بیٹھ گیا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اگر ہم کتاب و سنت کے علوم کو سمجھیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ جو انتشار پیدا ہوتا ہے، یہ جو کفر، یہ جو الہاد، یہ جو بے دینی ہماری آنے والی نسل جو مسائل کھڑے کرتی ہے، اگر پہلے سے ہی ہمیں کتاب و سنت کے بارے میں معلومات ہوں. ہم جیسے اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے اپنا کاروبار سکھاتے ہیں نا، اللہ کے رسول کے صحابہ اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کے رسول اللہ کا دین سکھایا کرتے ہیں. انہیں حضور اور پھر دین کا علم. وہ آج کل اللہ خیر فرمائے پیری مریدی بھی چلتی ہے بغیر پڑھے لکھے، بالکل جاہل بندہ ہے پیری مریدی کر رہا ہے. اور حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے کہ بانج علمو جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. میں نہیں جی آکیا، حضرت سلطان باؤ آکیا جائے ملو کیوں کور دے ہو. اور انہوں نے یہ پھر انہوں نے نا کہہ بھی نہیں سیدھا کافر ہی دیا ہے، یعنی ادھر ادھر کھڑا ہی نہیں کیا. کافر مرے دیوانہ. جہالت کبھی بھی قوموں کو آگے نہیں لے کے جاتی. ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے کہ ہم تعلیم کتاب و سنت سے دور ہیں. خدارا اب تو بڑی چیزیں اردو میں مل جاتی ہیں، اب تو علماء درس دیتے ہیں، ہم توجہ ہی نہیں کر رہے، غور ہی نہیں کر رہے. اگر یہ لو لگ جائے، کچھ لوگ نا ہمارے ہاں کہتے ہیں جی اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے میں کیسے پڑھوں. تو تمام صحابہ نے بڑی عمر میں کلمہ پڑھا تھا اور بڑی عمر میں دین سیکھا تھا. یہ کل موبائل آیا ہے تو سب نے چلانا سیکھ لیا کہ نہیں؟ کہ بابے آنکھیں ساڑھے کو نہیں چلتا اسی نہیں فون سننا. کہا ہے کسی نے؟ سارے چلاتے ہیں نا. یہ کمپیوٹر آیا کل ابھی دفاتر کے اندر، تو کسی بزرگ نے کہا ہے کہ میں نے نہیں نوکری کرنی، مجھ سے نہیں سیکھا جاتا. خدا کے بندو اس کو سیکھو. اگر یہ لو لگ جائے، کبھی یہ لطف، یہ ہمارے بچوں کو نا سکے جمع کرنے کا شوق ہو جاتا تھا، بعض لوگوں کو سیاحت کا شوق ہو، اس کے لیے پیسے نہیں جمع کرتے بندہ، ماں باپ کو مناتا نہیں. اگر اندر پانی لوڑ نہیں ہرا نو راہ بنا دی، جذبہ آ جائے تو پھر جذبہ کبھی پوچھتا ہے میں نے کدھر جانا ہے؟ سیلاب نے کبھی رستہ پوچھا ہے؟ وہ آتا ہے تو آ جاتا ہے. اگر شوق ہو نبی پاک کی حدیث یاد کرنے کا، اگر دل میں وہ ذوق ہو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دعا دی حضور نے فرمایا اللہ ان لوگوں کے چہروں کو چمکتا رکھنا، ان کے چہروں کو چمکتا رکھنا جو میری حدیثیں یاد کرتے ہیں اور پھر آگے سناتے ہیں. ایک بزرگ تھے حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد، کہتے میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا. یہ ہے ہمارے صوفیاء، یہ ہے جن لوگوں کے عرس منانے چاہیے. میں پڑھتا تھا تو میرے استاد صاحب مجھے کہنے لگے بیٹا تیرے اندر جذبہ زیادہ ہے اور یہاں میں تجھے اتنا وقت نہیں دے پاؤں گا، تو بغداد شریف امام احمد بن حنبل کے پاس چلا جا. آج کل تو مدارس میں پڑھنے والے بچوں نے اپنے مدرسے کے علاوہ باقی مدرسوں کا زیادہ حساب رکھا ہوتا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے. پڑھنا نہیں نہ ہوتا، وقت ضائع کرتے. شاہ بقی الدین کہتے میں امیر گھر کا بچہ تھا لیکن شوق لگ گیا کس بات کا کہ حضور کی حدیث سیکھنی ہے. میں نے اپنے نبی کی باتیں یاد کرنی ہیں. شاعروں کے شعر اتنے یاد کرتے ہو، اقوال اتنے یاد کرتے ہو، کہاوتیں اتنی یاد کرتے ہو، قرآن کی آیات کیوں نہیں یاد کرتے؟ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو حفظ کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے مجھے لو لگ گئی. اب میں بغداد کے رستے پہ چلا، دریا میں بیٹھا تھا، طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک جزیرے پہ جا لگا میں بڑی مشکل سے. مہینہ بھر پتے کھائے،
پر جذبہ یہ تھا واپس نہیں جانا، جانا ادھر ہی ہے جہاں سے مجھے حضور کی حدیثوں کا فیض ملے گا۔ فرماتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہاں سے کوئی مسافر کشتی گزری، اس پہ بیٹھا، بغداد پہنچا، وہی پرانے کپڑے، پھٹا پھٹا لباس، مہینے بھر کی تکلیف۔ اب جب بغداد شریف پہنچا تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہو گیا، بادشاہ ناراض ہو گیا، مدرسہ بند کر دیا، امام صاحب تو قید میں ہیں، ان کے گھر کو جیل بنا دیا گیا، وہ نظر بند ہے۔ جذبہ تھا حضور کی حدیث سیکھنے کا۔ اے کاش یہ جذبہ کبھی لگ جائے، میری ملت کا جوان کہے نہیں رات کو ایک حدیث یاد کرنی، نہیں میں نے ایک روایت ضرور اپنے سینے میں محفوظ کرنی ہے، میں اپنے سینے کو بھروں گا کتاب و سنت سے۔ فرماتے ہیں کہ پورے شہر کے اندر فوج گھومتی ہے، پولیس کھڑی ہے، کوئی مجھے امام احمد بن حنبل کے گھر کا پتہ بھی نہیں بتاتا۔ فرماتے ہیں ایک شخص کی میں نے منت کی، میں نے کہا میرا چہرہ دیکھ میں کتنی دور سے آیا ہوں، کوئی مہربانی کر، میں دنیا کے مال کا سوال ہی نہیں، حضور کی حدیث کی خیرات چاہتا ہوں۔ امام صاحب کا گھر بتا دے۔ وہ کہنے لگا بڑا سخت پیرا ہے، میں انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا چل آنکھ کا ہی کر دے۔ کہتے ہیں وہ مجھے ان کی گلی میں لے گیا اور آنکھ کے اشارے سے کہنے لگا وہ گھر ہے، آنکھ کے اشارے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس گھر گیا، اس گھر کو میں دیکھ آیا۔ اب میں نے سوچا میں نے امام صاحب تک پہنچنا کیسے ہے، چونکہ باہر تو پولیس کھڑی ہے، یہ شوق اگر کبھی لگ جائے تو پھر صحیح حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی کو پتہ چلا تھا یا تابعی تھے، انہیں پتہ چلا تھا کہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے، پر بندہ دمشق میں ہے، تو وہ مدینے سے گھوڑے پہ بیٹھ کے صرف حضور کی ایک حدیث سیکھنے آ گئے تھے۔ یہاں تو ہر جمعے مفت سنائی جاتی ہے نا، اور خطیب صاحب کہتے ہیں بس ٹائم پہ آ جایا کرو، لیکن وقت نہیں، گنجائش نہیں۔ دوستو یہ ذوق علمی بالخصوص ملت کے جوانوں میں پیدا ہونا بڑا ضروری ہے۔ حضرت شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں نے سوچا اب کیسے جاؤں امام صاحب کے گھر قربان جاؤں۔ کہتے ہیں پہلے سوچا سبزی والا بن جاتا ہوں، پھل بیچتا ہوں، چلو میں آواز دوں گا شاید امام صاحب سبزی خریدنے باہر آئیں۔ تو پھر میں نے سوچا سبزی خریدنے کوئی آتا ہے، کوئی نہیں بھی تو آتا نا، میں امیر باپ کا بیٹا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں نا صفائی والا بن جاتا ہوں، شاید وہ باہر آئیں۔ پھر سوچا صفائی والے کو دیکھنے بھی سارے نہیں آتے، آخر کیسے پہنچوں حضور کی حدیث سیکھنے کے لیے۔ کہتے میں نے طے کیا، میں نے نا سر سے ٹوپی اتار لی، کپڑے پھاڑ لیے، گلے میں نے مانگنے والا کاسا ڈال لیا۔ تینوں لب دیاں اسی آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پائی۔ فرماتے ہیں میرے مانگنے والا کاسا، اور میں دروازے بھی اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا اور میں نے رو کے صدا کی، اندر جذبہ تھا نا، اندر جذبہ تھا، رو کے صدا کی۔ میں نے کہا کچھ لینے آیا ہوں، یوں دروازہ کھلا، اور جب امام صاحب نے 1 دینار دینے کے لیے میرے پیالے پہ کاسے پہ ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ چوم لیا۔ میں نے کہا قربان جاؤں، میں 1 دینار کے لیے نہیں آیا، رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں امام صاحب نے نا یوں اٹھا کے نظر دیکھی، اس طرح بھی کوئی لیتا ہے؟ آپ یقین کریں کچھ لوگوں کو لینا بھی آتا ہے، کچھ لوگوں میں جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لے لیتے ہیں، کچھ نہ ارادہ کرتے ہی رہ جاتے ہیں، پروگرام بناتے ہی رہ جاتے ہیں، کچھ لے جاتے ہیں، کچھ اور چکر میں پڑے رہتے ہیں اور کچھ حاصل کر جاتے ہیں۔ حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے چہرہ دیکھا، فرمایا ہاں حضور میں بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے پہنچا ہوں، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ کہتے ہیں حضور مہربانی ہو جائے۔ کہتے ہیں میں روز فقیر بن کے جاتا، امام صاحب 3 حدیثیں سناتے، میں ساری، او دوستو او ادھر آؤ یار، تم کہتے ہو فلاں انگریز کا قول لکھ دیں اسکول کی دیوار پر، فلاں دانشور کی بات لکھ دیں،
कायनात की हिकमतें सारी मेरे रसूल पाक की कदमों की धूल पे कुर्बान। आओ नबी पाक की हदीस सीखो, कुरान मजीद की आयात सीखो, किताब और सुन्नत के उलूम लो, एक एक करके अपना दीन सीखना शुरू करो और उस पर ज़ौक़ पैदा करो। थोड़ी फेसबुक थोड़ी चला लो, थोड़े दिन गपशप कम कर लो, सियाहतें छोड़ लो। ये किताब और सुन्नत है, इसके करीब आओ। ये पढ़ते पढ़ते सीना रोशन हो जाता है। इसे लेते लेते ही हालात बदलने लगते हैं। कहते मैं कितना अरसा फकीर बन के जाता रहा, फिर हालात बदल गए। हालात बदल जाया करते हैं, हालात बदल जाया करते हैं। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। फरमाते मैं इमाम साहब, हालात बदल गए, इमाम साहब का मदरसा खुल गया, बल्कि जो नया बादशाह आया उसने बड़ा बना के दिया। अब जब इमाम साहब बैठ गए मसनद पे तो हमने भी कपड़े बदल लिए। फरमाते जब पहले दिन मैं मदरसे में गया तो बाकी शागिर्द बैठे थे, मुझे देख के इमाम साहब उठ के खड़े हो गए। फरमाने लगे बड़ी दुनिया ने पढ़ा है, पर जो तूने पढ़ा है ना, एक तो अपने अंदर वो ज़ौक़ इल्म का, और दूसरी बात मोमिन कहते ही बाअमल को है। गोरख धंधा न करो, लफ्जों का हेर फेर न करो। हर बंदा सियाना है, हर बंदे को पता है, अमल कौन करेगा। हम अगर कभी को बात सुनते सीखते हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि दो बंदे मिलेंगे तो उन्हें सुना दूंगा, दूसरों को नसीहत करूंगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का सारा दीन अमल के लिए आया, अमल के लिए। जब तक इंसान अमल नहीं करता वो दो कश्तियों का मुसाफिर है। जब तक वो निरा आलिम होता है और आमिल नहीं होता, उतनी देर तक वो अपने ज़मीर का कैदी होता है। और बेटा बैठ जाओ, ओ मैं पैसे लेने आया हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे, तशरीफ रखे, मेहरबानी करे। कुछ तकरीरा मुफ्त भी सुन के वेख्या करो, कहीं दी होंगी, अल्लाह आपको सलाम। आप जो इतने सारे लोग आए हैं, तो अगर मेरे दिल में फिर भी यही ख्याल हो, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, मैं बता नहीं सकता सुबह से मुझे इन इलाकों से फ़ोन कितने गए हैं कि ये सिर्फ मिलना ही है। तो जिससे इतना प्यार किया जाए वो फिर 20-40 हज़ार का लालच पैदा करे तो उससे ज़्यादा कमीना भी कोई नहीं। जिससे इतना प्यार किया जाए, लोग राहें बिछाएं, सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। और करूँ मद है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। आप तवज्जो करेंगे और मेरी बात को समझेंगे। दीन अमल के लिए, अमल के लिए। दीन किरदार बदल देता है, सोच बदल देता है। रब फरमाता है वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान के बंदे जमीन पर आजिज़ी से चलते हैं। उनके मिजाज बदल जाते हैं, उनके तेवर बदल जाते हैं, उनके लहजों में हुस्न आ जाता है, तवाज़ु आ जाती, उनकी जिंदगियां फिर उलझाव वाली नहीं रहती। वो सारा दिन सियासी पेचोताब का शिकार नहीं होते। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अगर कोई जाहिल उलझने भी लगे तो सलाम करके गुजर जाते हैं। उनके लहजों में खूबसूरती होती है, उनके अंदाज बदल जाते, वो लोग एक और रुख इख्तियार कर जाते हैं, जिंदगी अमल वाली हो जाती। अपने किरदार में देखो, आप बड़ी तारीफें करें जाके अपने पीर साहब की घर, अपने उस्ताद साहब की, लेकिन अगर आप बीवी को गाली देंगे ना तो आपसे कहेगी ऐ सिखाया तेनू तेरे पीर साहब ने। आप जाके कहें अपने कुलीग से दफ्तर में कि मैं फलां महफल से होके आया हूं, लेकिन 2 मिनट के बाद वो देखे कि आप तो काम चोरी कर रहे हैं, तो कहेगा ऐ सिखाया सी राती मौलवी साहब तेनू। अमल अमल। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने कहा हुजूर मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, कोई नुस्खा बताएं। तो फरमाने लगे बड़ा सादा सा नुस्खा है, तो दीन पे अमल करना शुरू कर दे, दीन की तबलीग होनी शुरू हो जाएगी। दीन तो अमल के लिए है, किरदार में तब्दीली के लिए। कि मैंने आपको हदीस पढ़ के सुनाई ना, नबी पाक ने फरमाया तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई है। आज जो बड़े इंसानी हुकूक की बात करते हैं ना, उनके मुलाजमों से पूछ के देखो हाल क्या है। जिसका बच्चा रात को 4000 का बर्गर पिज़्ज़ा खाता है, उसका मुलाजम कभी 5000 एडवांस मांग ले तो वो नसीहतें करता है कि अपने खर्चे कम करो। भाई तेरे तो काम हुए नहीं, ये खर्चे कम करे।
وہ ہمارے حکمران کہتے ہیں نا جب مہنگائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ذرا مشکل فیصلہ کرنے لگے. آپ کے لیے تو نہیں نا مشکل، وہ آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہے، وہ تو مشکل ان غریبوں کے لیے ہے